ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو زبوں عالی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، اس کا جو سبب اقبال نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ عصر ما از ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، کہ حضور کی امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور سے دور ہو گئی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں رسوا ہو گئی۔ اور میرے ہاتھوں میں جب تک تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اب آپ غور کریں کہ یہ امت کتنی بھولی بالی ہے، اور پھر خصوصی طور پر پاکستان کی قوم، جس دن آپ لوگ سیریس ہو جائیں گے اپنے کاز کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ، اس دن نظام پلٹ جائے گا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے آج احتجاج کا اعلان کیا۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے، حکومت احتجاج کر رہی ہے۔ اور انتخاب کس دن کا کیا؟ جمعہ کا، جس دن صرف اور صرف حضور کے ساتھ محبت کرنے والے میدان میں نکلیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بندے ساڑھے نال دو بھی نہیں چلن والے، اور وہ صرف اس لیے کیا کہ لوگ نکلیں گے اور ہم جو ہے وہ عالمی دنیا کو کہیں گے کہ ہمارے کہنے پر نکلیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ وقت گزر گیا ہے جب قوم تمہارے دھوکے میں آتی تھی۔ اب آپ حضرات نے جب نکلنا ہے تو خالی ہاتھ نہیں نکلنا، کیونکہ خالی ہاتھ جن کے ہوں گے وہ سارے وہ کہیں گے یہ بندے ہمارے ہیں۔ آپ نے جب نکلنا ہے تو آپ کے ہاتھوں میں لبیک یا رسول اللہ کے جھنڈے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا جس بات نے یہ جو کام ہو رہے ہیں نا جی پے در پے، چھوٹی عید سے پہلے شدرے میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، رمضان میں فیصل آباد میں گستاخی ہوئی، سرائے عالمگیر میں ہوئی، بڑی عید پر عین جب مسلمان عید کی نماز پڑھ کر سویڈن سے باہر نکل رہے تھے، چونکہ ہمارا عالمی اجتماع ہوتا ہے وہ، تو اس وقت وہ قرآن مجید کو جلا رہے تھے۔ یہ اس لیے اس کے پیچھے جو اسباب ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری رگوں کے اندر، ہمارے جسم کے اندر اس چیز کو داخل کر دیا ٹیکا لگا کر کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور نمبر 2، آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کیا، اور سکول سے لے کر یونیورسٹی تک سبق ایک ہی پڑھایا، اسلام امن کا درس دیتا ہے، جبکہ لفظ امن قرآن مجید میں صرف 5 یا 6 بار ہے، اور لفظ جہاد کی جو آیتیں وہ تقریباً 500 مرتبہ ہی ہیں۔ تو چونکہ چاہے وہ مولوی ہوں، پیر ہوں، خانقاہی نظام والے ہوں، اسکول والے ہوں، مدرسے والے ہوں، سب کو انہوں نے یہی کہا جی آپ کا کام ہے پڑھنا پڑھانا، آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کیا۔
میں اس ہستی کی آپ سے بات کرنے لگا ہوں جنہوں نے آپ کے لیے قبر میں تشریف لانا ہے۔ 400 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، 11 سپارے آپ نے تلاوت کر لی، 4 بیواؤں کا آپ نے مہینے کا خرچہ لگا دیا، اور ذمہ داری کے ساتھ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں یہ سوال ہی نہیں ہونے، قبر میں سوال ہی نہیں ہونا کہ تمہارا رب کون ہے۔ تو تم سے کیا، تم ساری زندگی پہلی صف میں کھڑے ہو کر کہتے رہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ اکبر۔ یہ تو ساری باتیں تم نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر کی ہیں، یہ سوال تو ہونا ہی نہیں۔ امام بخاری جو روایت لے کر آئے ہیں اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں سوال ہی یہ ہونا ہے کہ بھائی باقی باتیں چھوڑو، بتاؤ تم حضور کے لیے کیا کچھ کر کے آئے، بس۔ اور ہم تو اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں جوتی کا بھی کمپٹیشن ہے، انہیں جوتی فلانی پائی تو میں دینا لو مہنگی پانی، یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہماری سوچ اتنی گر چکی ہے کہ ہم جوتیوں کا معیار تلاش کر رہے ہیں۔ اور جب صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے تو صحابہ اس بات پر تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی کہ تم نے کپڑے کیسے پہنے، تم نے آج سر پر پگڑی کیسے پہنی۔ صحابہ آپس میں جب بات کرتے تھے نا، ایک کہتا تھا بھائی تم ہمیں جانتے ہو ہم کون ہیں، وہ کہتے ہاں جی بتاؤ کون ہے، وہ کہتے ہم وہ ہیں جو بدر میں گئے تھے۔ یہ صحابہ کے درمیان یہ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تم کون ہو جی، وہ کہتے ہم وہ ہیں جن کے قبیلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، حضرت سعد بن معاذ ہے۔ تو آج امت کے درمیان وہ سارا موضوع ہی ختم ہو گیا، اور ایک ہی جی 75 سال ہو گئے جو روایت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، میں نے بابا جی کے علاوہ کسی سے بھی نہیں سنی، کسی مولوی سے نہیں سنی، بڑے بڑوں کے پاس پڑھا ہے، یہ روایت بابا جی نے سنائی ہے جی، اور جس کتاب سے سنائی ہے یہ آج بھی مسجد نبوی شریف کی لائبریری میں موجود ہے۔ یہ کتاب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 376، آج بھی مسجد نبوی کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے، جیسے میرے ہاتھ میں ہے آج بھی یہ صفحہ موجود ہے، مگر یہ روایت کسی نے سنائی نہیں۔ سنائی کون سی ہے جی؟ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ معیار ہے جی، مؤذن ہو رکھنا ہے جی، جدی آواز سارے نالوں زیادہ سونی۔ اقبال کہتا ہے جلیا ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے۔ وہ اس کا نتیجہ کبھی سویڈن میں گستاخی ہو رہی ہے، کینوں سمجھائیے، کینوں نپیے، اے مسئلہ ادو ہی حل ہونا ہے جی جدوں چابی ساڈے کول ہونی جس تالے دے اندر ایٹم بم رکھیا ہے۔ بابا جی نے فرمایا جدوں ساڈے کول ایٹم بم آ جائے گا، جڑا چوں چاں کرے گا حضور دے بارے چ اسی اپنا ایٹم بم چلا کے رکھ دیں، یا پھر جتوں گستاخ رسول اپنا سر بار کڑے گا سے تم کے رکھ دیں دونوں۔ بس میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، جذباتی باتوں سے کیا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ ایسے کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جذباتی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جذباتی باتوں سے کیا ہوتا ہے۔ جذباتی باتیں کرنے سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں۔ بدر کی طرف جا رہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے پوچھا ہاں جی دسو جی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ پہلے مہاجرین نے تقریر کی، پھر انصار نے تقریر کی۔ حضرت سعد نے کھڑے ہو کر کہا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا، حضور تسی جے نال ہاتھ ملاؤ گے اسی بھی دے نال ہاتھ ملاواں گے، جنوں تسی کاٹا مار دیو گے اسی بھی کاٹا مار دیاں گے۔ سالم من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا، حضور جتنے پیسے منگو گے اسی دیاں گے، جو طلب فرماؤ گے اسی۔ آخری گل جڑی بابا جی دے زبانی، حضور ہے بدر شریف سامنے نظر آ رہا، تسی حکم لاؤ اسی کیسر و کسرا دے نال جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے۔ یہ بات حضرت سعد نے کی ہے جی، یہ اس کے اندر موجود ہے، سیرت خیر العباد کے اندر، سبل الہدا کے اندر موجود ہے یہ بات حضرت سعد نے، اور سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ میں حضرت سعد دی برکت دے نال جڑی گل کرنا چاہنا، حضور نے سن کے نہیں کیا کہ سعد 8 تلوارن تواڈے کول تے تسی کہندے ہو اسی کیسر و کسرا جو دنیا کی سپر پاور جس طرح آج امریکہ اور چائنا ہے، تسی کہندے ہو اسی انہاں دے نال جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے۔
یہ کیا بات کر رہے ہو؟ چونکہ حضرت سعد نے کھڑے ہو کر تقریر کی ہے نا، تو تقریر میں یہ جذبات میں اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، تو حضور نے یہ نہیں کہا اے کیڑی گل ہے بھائی خالی تقریراں نال بھی کچھ ہویا۔ صحابہ کی سنیں، صحابہ کہتے ہیں جب حضور کثرت کے ساتھ مسکراتے تھے تو حضور کے دانت نظر آتے تھے، تبسم، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ حضور جب مسکراتے تھے تو اوپر والے جو دو دانت ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اذا رؤی کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے اوپر والے دو دانتوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ اور پھر جب حضور مسکراتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا فتبینت الابر بشعاع نور وجہہ، ایسا نور نکلتا تھا حضور کے چہرے سے کہ اگر ہمارے گھر میں سوئی گم ہو جاتی تھی تو ہم حضور کے چہرے کی روشنی سے تلاش کر لیتی تھی۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن یہ تقریر فرمائی کہ حضور اسی کیسر و کسرا دے نال جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے، تم کہتے ہو جذباتی تقریریں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور اس دن اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں بھی نظر آ رہی تھی، حضور کی داڑھیں بھی نظر آ رہی تھی۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں بتائے شیخ سے مراد کون؟ مولوی صاحب، پھر شیخ سے مراد حجرے میں بیٹھنے والا، پھر شیخ سے مراد خانقاہ میں بیٹھنے والا، پھر شیخ سے مراد سجادہ نشین، پھر شیخ سے مراد آستانہ چلانے والا، پھر شیخ سے مراد مدرسہ چلانے والا، پھر شیخ سے مراد پیر۔ قلندر لاہوری کہتا ہے بتائے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں؟ پیر صاحب، مولوی صاحب، خطیب صاحب دسو نہ جناب کہ امام حسین میدان کیوں آئے؟ بتائے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں؟ اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن، اگر خالی تسبیح پڑھن نال کام ہو سکتا تو امام حسین کدی تلوار چک کے کربلا دے جانا آتے۔ اور چھٹو ساتھ نہ سارے ہوں دا انہوں نے ذرا تھوڑی دیر واسطے پرو رکھو، حضور وال جاؤ تاکہ تہاڈیاں اکھاں کھلن، حضور دا مسئلہ سمجھ آئے۔ تے امام شامی نے کتاب دے اندر لکھیا سبل الہدا دے اندر کہ ایک عیسائی جا رہا سی تے دے پیچھے پاگل کتا لگ گیا تے فدخل البحر، باہر دریا نو کہندے دریا دے اندر انہیں چھال ماری تے کتا بھی آ کے ساحل تے کنارے دے اوتے کھڑا ہو گیا، انہوں بھوک لگی سی، انہوں شکار نظر آیا سی، اتوں پاگل سی، تو او جڑا عیسائی سی انہیں پانی دے اندر سر چھپا لیا، ٹھنڈ لگی جس ٹائم 4-5 منٹ تو بعد انہیں ویکھیا سارنج باہر کٹ کے تے کتا سامنے کھلوتا سی، انہیں پھر سر تھلے کر لیا، انہیں پھر 5 منٹ بعد باہر کڈیا، پھر انہیں دیکھیا کتا کھلوتا، انہوں سمجھ آ گئی کہ آج کتے نے مینوں چھڑنا نہیں، انہیں ویکھیا میں جدوں سر باہر کرداں تے کتا ہور اگے ہو جانا ہے، جدوں سر اندر کرداں تے ٹھٹرتا ہوں سردی کے ساتھ، تو انہیں کتے نو مخاطب کیتا، کتے بول دے نہیں ہوندے، 2-3 کتے بولے، 3 کتے میرے علم چن جی جڑے بولے اور کہتے لبیک والے پیروں کی عزت نہیں کرتے، اسی تے کتیاں نو بھی سلام کر دے۔ ہاں نمبر 1 وہ اصحاب کہف کا کتا جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر تسی کہندے احترام نہیں کرتے، اسی قرآن مجید کے اندر جتھے لکھیا وا کلبہم، ان کا کتا، ہم اس کو چومتے، اسی تو اس نانو چوم دے ہیں، لکھا ہوا وا کلبہم، ان کا کتا باسطن ذراعیہ بالوسیط، ایسے اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا، ہم اس کو چومتے ہیں۔ سنو نقصان کب ہوا، گستاخیاں کیوں ہوئی؟ جب تک سیاست مسجد میں تھی تو مسلمانوں کے حکمران کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ ہاں یہ اگر ہماری کمیٹی نے بھی بابا جی کی زیارت نہ کی ہوتی ان لوگوں نے تو انہوں نے بھی یہ کہنا تھا جی او اسلام دا تے سیاست دا کی تعلق ہے۔ جب تک سیاست مسجد کے اندر تھی
تو مسلمانوں کے حکمران کا نام عمر ابن خطاب تھا، عثمان غنی تھا۔ جب تک مسجد میں سیاست ہوتی تھی اور سیاست مسجد میں ہوتی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کے فیصلے مولا علی کرتے تھے، اور جب مسجد سے سیاست کو رخصت کر دیا پھر مسلمانوں کے فیصلے یزید نے کرنا شروع کر دیے۔ اس لیے نہ اسلام سیاست سے جدا ہے اور نہ سیاست اسلام سے جدا ہے۔ سرکار نے بخاری شریف کی حدیث سے حضور نے فرمایا، توجہ ہے تو عرض کروں، بخاری شریف کی حدیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی دنیا کے اندر ایسا نہیں آیا جنہیں سیاست نہ کیتی ہوئے، اور تسی کیڑے پاسے لے کے چلے ہو قوم نو۔ سرکار نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نبی نے سیاست نہ فرمائی۔ خود 10 سال رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں سیاست فرمائی، 2.5 سال صدیق اکبر نے کی، 10 سال فاروق اعظم نے کی، 12 سال عثمان غنی نے کی، 6 سال مولا کائنات نے فرمائی۔ لو جناب انہیں کتے نو مخاطب کر کے کیا انہیں کیا ہوئے تو کتا بھی کالا سی، لکھا امام نے کالا کتا تھا، انہیں کیا کہ سن پھر تو میری جان نہیں چھڑنی، بندہ بول رہا تو کتا سن رہا ہے، تو کتا بھی باولا، انہیں تو عیسائی کہنے لگا عیسائی ہے، کہنے لگا جے تو میری جان نہیں چھڑنی سن، انا فی ذمتی رسول اللہ، میں اپنے آپ نو حضور دے حوالے کر چھڑ۔ فَوَلَّ الْقَلْبُ يَعْدُو، کتے نے حضور دا نام سنیا، باولا کتا ہے، تے پھر کتے نے سٹیرنگ موڑ چھڑیا، انہیں اپنی ڈائریکشن چینج کر چھڑی، انہیں لوکیشن چینج کر چھڑی، تے جس سپیڈ نہ لایا سی پھر اسی سپیڈ نہ دوڑ دیاں گیا، کہنے لگا معاف کر چھڑی، جنہ دا نام تو لیا انہ دے سامنے تے میں بھی ہے، جنہ دا نا تو لے لیا بس ہن گل ختم ہو گئی، ہن تینوں کچھ نہیں کہوں گا، کتا ضرور ہے مگر جس محبوب کا تو نے نام لیا ان کی ختم نبوت پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ اور جاگو، تسی سیاست نو تے مسیحت نو الگ کر چھڑیا جی۔ پرسوں دی تقریر ہے ایم این اے دی، انہیں نیشنل اسمبلی دے اندر تقریر کی تھی، اجی وہ وائرل نہیں ہوئی، اس نے تقریر میں کہا مجھے بڑا دکھ ہوا، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ والے انہوں نے کہا کس بات پر، انہوں نے کہا جی جو قادیانی ہیں اور احمدی ہیں ان کی مسجدوں کے مینار گرائے جا رہے ہیں، تو دکھ ہوا، میں نے کہا جس طرح ان پر لعنت بھیجتے ہیں تجھ پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور ابھی تو تمہیں اتنا دکھ ہوا جدوں مسیتان دے سپیکر اترے تو انہوں ادوں کیوں نہیں دکھ ہویا؟ مسلمانوں کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر تو مرزائیوں کی حمایت کر رہا ہے، لعنت ہو تجھ پر۔ یہ ہم بار بار آپ کو فیصلہ سنا چکے ہیں کہ امت مسلمہ کے علماء کا یہ فیصلہ ہے، جو مرزائیوں کو کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، حق بات آپ کریں اور لوگ آپ کے خلاف نہ ہو، آپ صراط مستقیم پر نہیں ہیں، یہ فیصلہ ہے۔ 25,000 کا لشکر حضور کے خلاف کٹھا ہو گیا، لشکر پورا عرب، اور مسلمانوں دی تعداد صرف 1500۔ تناسب کی ہے جی، جڑے ریاضی پڑھن کی تناسب ہوئے، ایک پاسے 1500 ایک پاسے 25,000، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بلغت القلوب الحناجر، رب فرماتا ہے میرے حبیب یہ آپ کے غلام تھے جو یہاں پر ڈٹ کر کھڑے رہے، اور کپڑے ناف تو لے کے گھٹنے تک، موسم سردیاں، 24 گھنٹے دے اندر ادھی کھجور لگ دی ہے، اور 25,000 کا لشکر سامنے میں، معاہدہ ہو گیا جی، یعنی محاصرہ انہوں نے کیا سی چک لینے، معاہدہ ہو گیا، معاہدہ لکھا گیا، اوپر سے اتنی دیر میں
رسول اللہ کے ایک صحابی آ گئے، سنو جی کیا سویڈن میں گستاخی ہوئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور کے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، امام نے لکھا صفحہ نمبر 376 پر، معاہدہ ہو گیا، گل بات ختم ہو گئی، تو آپ نے دیکھا کہ جو قبیلے کا سردار ہے وہ رسول اللہ کی طرف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہو، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا ہون بھی ہے، میں تو نال گل میں تو نالے کرنی سی، 25,000 کا لشکر ہے جی، کھان نو کچھ نہیں ہے، معاہدہ ہو رہا ہے، حضرت حسین کو تو چاہیے تھا نا اس کے ساتھ جا کر محبت کے ساتھ سلام کرتے، پھر مصافحہ کرتے، پھر معانقہ کرتے اور تحائف پیش کرتے اور کہتے قبلہ ذرا سائٹ پر تشریف لائیے، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور سائٹ پر لے کر جا کر کہتے ایسے تو نہیں نا بیٹھتے ہوتے، صحیح ہو کر بیٹھیں، سیدھے ہو کر بیٹھیں، رسول اللہ کی بارگاہ ہے، آپ ایسے کر کے بیٹھیں تو اتنا ثواب ملے گا، یوں ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا۔ آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوئے، مومن کی بولی کیسے ہونی چاہیے؟ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا جی بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کر دیں، کیوں ڈاڑیاں گلاں کر دیں؟ کیوں کہ لبیک والے اس رستے پر چل رہے ہیں جو بدر والوں کا رستہ۔ حضرت اسید نے یہ نہیں دیکھا جناب گیم پلٹ جائے گی، معاہدہ ہو رہا ہے، حضور ناراض ہو جائیں گے، میں پہلے حضور سے پوچھ تو لوں یا رسول اللہ کتنی ٹانگیں لمبی کریں تو گستاخی ہوتی ہے، پھر کتنی گستاخی ہوتی ہے، اس گستاخی پر شریعت کیا کہتی ہے، سامنے دشمن بیٹھا ہو تو اس کو کس طرح کا درس دینا چاہیے، چونکہ حالات بڑے نازک ہیں، سردی بڑی ہے، 24 گھنٹے میں کھجور ملتی ہے، لہٰذا یہ وہ موقع ہے کہ نرم بات کر بھی لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بابا جی فرماندے سن جے ناموں سے رسالت ہوتے کدی بھی نرم گل ہو سکتی تھی، اس موقع تے ضرور ہونی سی مگر نہیں ہوئی۔ اور پھر لہجہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یا این الحجرس او باندر دی آنکھاں لیا ایک بیت رجلے کا اپنیاں لتاں پیچھے کر لے، فرمایا فواللہ لولا مجلس رسول اللہ، فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے حضور کی مجلس کے آداب کا خیال نہ ہوتا لَأَنْفَسْتُ خُسْيَتَيْكَ بِالرُّمْحِ، فرمایا میں اپنا نیزہ مار کے تیرے پیشاب والیاں نالیاں نو ختم کر دیا۔ اب حضور جلوہ فرما اور حضور کبھی غلط بات سن سکتے ہی نہیں، حضور خاموش ہے، اور جب حضور کسی مسئلے پر خاموش ہو اور گفتگو نہ فرمائیں تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، اور حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے حضور چاہتے ہیں ایسے ہی ہو، حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، اسید بن حضیر کو ٹوکا بھی نہیں، روکا بھی نہیں، منع بھی نہیں کیا، اور اتنی ڈاٹی گال انہوں نے کی تھی، ایدہ کے معنی میں اس کا مطلب یہ ہے حضور چاہتے ہیں جب بھی میری عزت کا مسئلہ آئے نرم گال نہیں ہونی چاہیے، گرم گال ہونی چاہیے۔ سر تن سے جدا، سر تن سے انشاءاللہ یہ سویڈن والے کا بھی سر تن سے جدا ہونا ہے۔ جس طرح کور کمانڈر ہاؤس کی حفاظت ضروری ہے اس سے بڑھ کر قرآن کی حفاظت ضروری ہے۔ ہاں آپ اسلامی ملک کے سپہ سالار ہیں، اور جو دائیں بائیں والے وہ باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے، جو باب خادم والے آپ کو باتیں بتائیں گے۔ اس لیے دنیا کا کوئی کتاب اتنی مقدس نہیں ہے جتنی مقدس کتاب قرآن ہے، اور اس کی حفاظت ہم ہر طرح سے کریں گے، اپنی جانیں دے کر کریں گے، گستاخانہ نے رسول کی جانیں لے کر کریں گے۔ اے تواڈے جذبے، جوش، ولولے، اے محبت، مالک انہوں نے تواڈیاں نسلاں چ منتقل فرما۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔